بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ معزز سامعین حضرات، تشریف رکھو۔ اللہ دے گھر اندر پائیاں اندر بہنا اللہ دا بڑا اجر و ثواب دا باعث ہے۔ بیٹھو، بیٹھ جو، تشریف جاؤ، آجو پتر اگے آجو، شاباش، آجو آجو، او بچیو آجو، بیٹھ جو یار، بیٹھ جو۔ اینا دیہاتاں تو چکا تو سفر کر کے آئے ہو، قرآن و سنت دی مجلس دے اندر بیٹھو، اجر دے مستحق بنو۔ دین دا من ہے قانون، قانون بنان دا اختیار صرف اللہ نو ہے اور کسی نو نہیں۔ رب العالمین نو اپنے بندیاں دے واسطے جس طرح دے قوانین مناسب سمجھے، بہتر سمجھے، قیامت تک واسطے او قوانین بنائے۔ انہا قوانین دے مجموعے دا نام ہے دین اسلام، سلامتی والے قوانین۔ قوانین بن چکے نے، انہاں دی اندر وعدے گھاٹے دی گنجائش نہیں۔ قوانین جتنے اللہ نے بڑھانے سن بن گئے، دین مکمل ہو گیا، مجموعہ مکمل ہو گیا۔ ہن ادھے اندر کوئی اضافہ کرے گا، شریعت پاک نے او دا نام دین نہیں رکھیا، او دا نام رکھیا ہے بدعت۔ جیسا کہ صحیح مسلم اور سنن نسائی شریف دی حدیث او دی عبارت میں ملا کے پڑھاں گا، دیکھ لو۔ اے ہن توڑا طریقہ اچھا نہیں۔ خطیب کسی وجہ تو لیٹ ہو جائے، باہر گلیاں جاندے توڑا خطیب نہیں آیا، جے خطیب آ جائے پھر بھی توڑا شور اسی طرح، کوئی ادھر کھڑا ہے، ادھر کھڑا ہے، ادھر کھڑا ہے۔ تہذیب یافتہ قوماں دی اے علامت نہیں۔ میرا خیال ہے جڑا جملہ میں بولیا نا، توڑے کلیاں واسطے سوچن والا ہے۔ مہذب بنو، تہذیب یافتہ بنو، قرآن و سنت دی مجلس دا انعقاد تشریف رکھو۔ میں پھر اپنے بچیاں نو درخواست کراں گا، جڑے سیکورٹی والے، انتظامیہ والے، انہاں دی چونکہ ذمہ داری ہے، باقی میں کو بچہ آجو بیٹھا، اچھی بات، آجو تشریف لیاؤ، آجو اللہ دے کر بیٹھو۔ میں نو میرے محترم بھائی محمد عمران سیال صاحب نے فرمایا کہ بعض احباب دی سوچ ہے شاید مولوی صاحب دی کسی اور جگہ تقریر سی تے دوری دیہڑی لان آئے نے۔ چلو میں جڑا لفظ تو ہم بولنے ہیں وہ بول دینا۔ اللہ دے گھر بیٹھا، میرا کوئی کتے بیان نہیں سی، ایتھے میرا وعدہ سی، ایتھے میں آنا سی۔ اب میں جدوں دا داما لی لین چل آ گیا نا، میں پھس گیا۔ میں نو نہیں سی پتا بھی اینا بندہ پھس جاتا ہے۔ جے کسی نے جواب دئیے سفارشاں لے آ جاندے نے۔ ساڑھے ایک ملن والے سن گجرہ والا دے قریب گاؤں افسانبہ روڈ تے، بچے نو کینسر سی۔ وہ کچھ وقت میرے کو دم کران آندے رہے، اللہ نے کچھ اپنی رحمت فرمائی، کینسر دی واپسی شروع ہوئی۔ ہن انہاں دے گھر جانا ضروری، کیونکہ کینسر ہندا ہی جادو جنات تو ہے،
کینسر ہوندا ہی جادو جنات ہے ایدی بنیاد جادو جنات ہوندا ہے انہاں دے گھر اندر جنات دا ڈیرا سی جدی وجہ تو انہاں دے والد نو ہارٹ اٹیک بھی ہویا بچہ ڈاکٹر سی MBBS بیرون ملک تو پڑھ کے بڑا قابل بچہ اس ڈاکٹر صاحب ڈیوٹی کر رہے سن ہسپتال کینسر ہو گیا انہاں دے گھر جانا پہ گیا تے مینوں نہیں سی پتہ اتنا لمحہ کم اسی سمجھیا کو 5-10 جنات دا ڈیرا ہوئے گا چلو جاواں گے کوشش کر کے چکاواں اوتھے نکلے ہزاراں دی تعداد ہزاراں سینکڑے نہیں ہزاراں جی دی وجہ توڑتا جے اگر میں راہ پہ چھڑنا تو مینوں اپنی جان دا بھی خطرہ ہے یہ لین بڑی ڈاڈی بہت سخت لین ہے یہ مجبوری سی جدے پیش نظر جب تک وہ کم مکمل نہیں سی ہوندا میں اتھوں نکل نہیں سکتا کوشش بڑی کی تھی لیکن اے میرے لیٹ ہوندا سبب میرا اللہ جاندا ہے میں جان بوجھ کے لیٹ نہیں ہویا نہ میں تانوں جان بوجھ کے پریشان کیتا ہے دعا گو تسی انتظار کیتا ہے اللہ تہاڈا جتنا بھی انتظار کیتا ہے تہاڈا ٹائم سارا ہی اللہ اپنی بارگاہ قبول کرے ایدہ تانوں اللہ اجر نصیب فرمائے برکتاں عطا فرمائے لو آئیے ذرا توجہ فرمائیے عرض کر رہے ہیں دین ہو گیا ہے مکمل یہ اندر وعدے کانٹے دی گنجائش نہیں جیڑا بھی دین دے اندر میں لفظ اندر دا بول رہے ہیں بار بار دین دے اندر کوئی نواں طریقہ کوئی نوی چیز لے آئے گا شریعت پاک نے او دا نام دین نہیں رکھیا بلکہ کی رکھے ہیں سننا فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی غدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثت بدع وکل بدعت ضلالہ وکل ضلالت فی النار فرمایا ساریاں کلامات تو بہتر کلام اللہ دی کتاب ہے ساریاں باتاں تو بہتر اللہ دی کتاب اللہ دی بات ہے اور ساریاں طریقیاں تو بہتر طریقہ میرے محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم ایک طریقہ کسے مفتی دا ایک طریقہ امام دا ایک طریقہ کسے پیر دا مرشد دا پتابی دا طریقہ محدث دا طریقہ لیکن انہاں سارے طریقیاں تو بہتر خیر الہدی غدی محمد سارے طریقیاں تو بہتر طریقہ محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان خیر الہدی غدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها توجہ میرے بارے شر امور محدثاتها نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے شر والے امور شر والے کم او نے جو دین اندر نئے لے آندے جان اور شر لفظ اگرچہ عربی دا ہے لیکن ساڑی پنجابی اردو اندر بھی مستعمل ہے نا استعمال اور شر نہ پھیلا تو بڑا شرارتی ہے شر پھیلا رہے ہیں لفظ چلتا ہے نا ساڑھے
میں نہیں کہہ رہا، نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے شر الامور محدثاتھا، فرمایا جڑا دین دے اندر نواں کام میں او شر دین اندر نواں کم ویکھن اندر جنہ بھی اچھے تو اچھا ہوئے گا، لیکن او شارے کیونکہ میری توڑیاں نظران دی اندر تے اچھا ہوئے گا، لیکن اللہ تو دے پیغمبر دیا نظران دی اندر او اچھا نہیں، شارے شر الامور محدثاتھا، فرمایا جڑا دین دے اندر نواں کم کیتا جائے او شارے دنیا دے اندر ذرا پورے ملک دے اندر کم کہ ویکھ لو مذہبی لڑائیاں کدوں ہوندیاں نے جدوں دین اندر کو نواں کم کیتا جاندا ہے، جڑے نویں کم دے قائلین نے انہوں منان دا زور دیندے نے اے منو اے کم منو، تے جڑے کتاب و سنت والے نے او کہندے نے دین اندر نواں ہے، او کہندے نے منانا ہے، اے کہندے نے نواں ہے نہیں مننا، او کہندے نے اے جناب نیکی ہے، اے کہندے نے شارے ہو گئی لڑائی۔ مینوں دسو لڑائی پئی کیوں؟ دین اندر نواں کام شر ہن آ گیا نا جشن دا موقع، دین اندر نواں کام میں خود انہاں دی علماء کرام نے بھی جڑے معتدل نے انہاں بھی لکھے بدعت ہے نواں کام میں۔ ملک دے اندر دیکھ لیا جے کئیاں جگہ تے لڑائی ہونی ہے، لڑائی دا سبب کی بنے گا؟ جلوس جا رہے ہیں جشن میلاد دا، وچوں کے منڈے کھنڈے نے جتھے ویکھیا کہ اہل حدیث دا گھر آیا ہے اوتھے کھلو کے نعرہ بازی شروع کر دیں گے، اوتھے جناب گالیاں تے کئی اتر آن گے، کئی اہل حدیث دے کرنوں پتھر تے روڑے مارنے شروع کر دیں گے۔ اہل حدیث دی مسجد آئی ہے، روٹ پرلی گلی دائے، لیکن جان بجھ کے مسجد اہل حدیث دے اگوں دی گزرنا ہے، شرارت کرنی ہے، کیوں؟ انہاں دے وس دی گالی نہیں، او کمی شر الامور محدثاتھا، شر الامور محدثاتھا، شر الامور محدثاتھا، دین دے اندر جڑا نواں کام ہے او شر ہے۔ بندہ فوت ہو گیا ہے، جوان بندہ فوت ہو گیا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے نے بیچارہ مہنگائی دا دور مزدوری کردا سی، بڑی مشکل دے نال ہانڈی پک دی سی، ہن کیا گیا دین دے اندر نواں کام ہے، پاویں جیو تے پاویں مرو، جڑے پیچھے وارث ہو، پاویں بچے چھوٹے چھوٹے یتیم نے، پاویں مرو تے پاویں جیو، لے آؤ ختم کل واسطے، لے آؤ ختم چلم واسطے، ختم دسواں واسطے۔ ہن جناب کی مجبور کیتا جا رہا ہے، مجبور وارث مجبور ہو کے کوئی سود تے قرضہ پہ چکدا ہے، کوئی کیویں قرضہ پہ چکدا ہے، تکلیف پہنچ رہی ہے، شر پہنچ رہا ہے، کیوں؟ دین دے اندر نواں کم شر ہے، شر الامور محدثاتھا، شر الامور محدثاتھا، ماتم کر رہے ہیں، ماتم کر دینے، ماتم دے اندر اور مجلس دا آغاز ہویا ہے، ایتھے ذاکر آئے نے بڑے بڑے سخت جملے سے آباتے پہ بول دینے، کیونکہ نواں کام دین اندر ماتم وغیرہ یہ ساریاں چیزاں دین اندر نواں کام ہے۔ اور آخر نتیجہ کی نکل دے سے آباتے تبرہ کیتا، منن والے بول پہ لڑائی ہو گئی، شر پھیلیا، کیوں؟ دین اندر نواں کام ہے ہی شر، شر الامور محدثاتھا وکل محدثۃ بدعہ، جنہیں بھی دین اندر نویں کم نے سارے بدعت نے، کل محدثۃ بدعہ، دین اندر جنہیں نویں کم نے سارے بدعت نے، کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، تے ہر گمراہی دا ٹھکانہ دوزخ ہے، ہر گمراہی دا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ تے مولانا فرماندے نے بہتر ہر بہتر تھی بہتر راہ محمد والا، مندہ ہر مندے تھی مندہ بدعت والا جالا،
بدعت او جو بعد نبی دے نوی بناوٹ آئی ہر کم نم ہے بدعت ہر بدعت گمراہی جس نے بدعت دا کم پھڑیا وچ گمراہی وڑیا وچ گمراہی جو بھی وڑیا دوزخ اندر سڑیا عرض کر رہے ہیں کہ دین دے اندر نما کم بدعت بدعت گمراہی ہے اور ایتھے جدو حدیث پاک پیش کی جاندی ہے کہ کئی میرے بھولے پر آگوں کیا دیندے نے کئی بھولے نے کئیاں نو بھولیاں بنایا جاندہ ہے جڑے مس گائیڈ کرن والے نے آگوں کیا دیندے نے ویکھو جی تسی کہندے ہو کہ دین اندر نما کم ہے نما کم بدعت ہے نما کم تے تسی بھی کر دے ہو نبی پاک علیہ السلام نے لاؤڈ سپیکر اندر تقریر نہیں کی تھی تسی لاؤڈ سپیکر میں تقریر کر دیو اے بھی تے نوائی ہے جے اسی جشن میلاد دا جلوس کر لیا ہے او کہیں دیو بدعت نوے تے تواڈا لاؤڈ سپیکر تے ساؤنڈ سسٹم بھی بدعت ہے دیکھو جی تواڈے مسجد دے مینار جڑے بدعت نے تواڈی مسجد دا محراب جڑا بدعت ہے تواڈی مسجد دا محراب بھی بدعت ہے قرآن دیاں زیراں زبراں وی نواں کم اے بھی بدعت ہے تسی گڈیاں تے چڑھ کے آندے ہو نبی پاک کسے کار تے نہیں بیٹھے اے بھی نواں کم بدعت ہے دیکھو جی تسی بھی بدعتی ہو اور میرے دوستو تے ویرو اے ہو جیاں گلاں نہیں کری دیاں گل ونڈ کڈی دیئے کتاب و سنت دے حوالے دے نال اسی کہنے ہیں کہ دین دے اندر نما کم بدعت ہے دین تو باہر اگر کوئی نما کم کیتا جائے تے بدعت نہیں اور دیکھو دین دے اندر نما کم جڑا ہے نا نما کم شریعت پاک دے تو کیوں نفرت کر دیئے کیوں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو داؤد دی روایت ہے انہاں نو ایک بندے نے آکے کیا حضرت جی تو میرے ابو سلام کہندے نے ہاں تو فلانا بندہ سلام کہندے حضرت فرماندے نے میں نو پتہ چلے ہے وہ بندہ دین میں نوے نوے کم کردہ ہے بدعتاں کردہ ہے تے جے انجی گالے نا تے میری طرفوں سلام دا جا کے جواب نہ دیں شہبائی کرام تے بدعت کرنے والے تو انی نفرت کر دے او دے سلام دا جواب نہ دیں دے جیڑا دین دے اندر نوے کم کردہ ہے صحابہ اکرام تے انہی نفرت کر دے نے صحابہ اکرام تے اس بندے دے سلام دا جواب ہی نہیں دیں دے اور باتیں غور کر دے دایا دے عرض کر لگا ماں دین دے اندر نما کم جیڑا ہے وہ بدعت دین تو بار جیڑا نما کم کیتا جا بدعت نہیں آوے کوہر منجیاں نے تان دی فصل ہو رہی ہے اے منجی چاول دی فصل ہو رہی ہے جدو منجی لگن دا ویلا سی تانو پتہ پہلے پنیری بیجی گئی پنیری پٹی ہے پھر کدو کیتا گیا حلوایا گیا کدو کیتا گیا پھر او دے اندر لابیاں نے لاب لائی پنیری لائی جس ویلے پنیری نے جڑ پھڑی تے زمیندار جناب وٹے بٹ بننے تے آیا پیری دے بٹ بننے تے بڑا خوش ہو رہا ہے میری پنجی دی پنیری نے انہیں جناب جڑ پھڑ لئی ہے کچھ دن لنگے منجی لائی سی آپ تان دی فصل لائی سی آپ چاول دی فصل لائی سی خود ویخدہ کیے کچھ دن لنگے نے ویچ کوئی چیزاں اپنے آپ بھی آ گئیاں کچھ چیزاں اپنے آپ بھی ہو گئے پہیاں کتے یارویں دا ختم ہو گئے پیا کتے کول ساتا چاند کیا ہو گئے پیا کتے جشن میلاد دیاں چڑیاں ہو گئے پہیاں لیٹر ہو گئے پہیاں اپنے ابا دے اندر چیزاں ہو گئے پہیاں وہ سمجھ آ رہی ہے اپنے آپ کو چیزاں ہو گئے پہیاں زمیندار پریشان ہو گیا جی میں تسی پریشان ہو جاندے ہو جیڑا زمینہ دا راکھا ہوئے نا پریشان ہو جاندہ ہے تسی پریشان ہو جاندے ہو پہ آ چیز دیج نمی آ گئی ہے یہ دا خاتمہ ہونا چاہیے ہے
زمیندار پریشان ہویا جڑیاں چیزاں اپنے آپ اگ پئیاں نے انہاں دا خاتمہ ہونا چاہیے انہاں دا خاتمہ ہونا چاہیے ہن زمیندار نے کی کیتا زمیندار نے دہاڑی در بندے لب لے انہیں کہا آؤ میری فصل دے وچوں جنہ ڈیلا اپنے آپ اگیا ڈیلا اگیا اور جڑیاں چیزاں اپنے آپ اگدیاں نا بعد وچ جڑیاں چیزاں بعد وچ اپنے آپ اگدیاں نا بوٹیاں ٹھیٹ ایڈی ٹھیٹ بوٹی ہوندی ہے ودیاں بڑی چھتی انج دناں چی چھالا مار دیاں تو اڈی منجی دا قد ایتھے وے ڈیلا چھالا مار دا ایتھے آ گیا نہیں سمجھ آ رہی تے منجی ایڈی تو انو دوروں چمکتی نظر نہیں آئے گی جنہ تو انو ڈیلا چمکتا نظر آئے گا اللہ اکبر حلال جڑا تواڈے اگے گوشت روٹی پیاؤ دی نہیں چمک نہیں جنی یارویں دی سیویاں دی چمک ہے اے چمک ہی بڑی بدت دی چمک ہی بڑی ہے جیڑی دین دے اندر نویں چیز ہوگی وہ دی چمک ہی بڑی ہے ترقی بھی بڑی ہے ترقی ہو دیکھو نا ایویں فیکٹری دا مالک سی ماں فوت ہو گئی سارے ورکر آئے ایک کتے ورکر باؤ دی نظر نہ چڑھیا انہیں کہا تو میری امی دے جنازے تے نہیں آیا باؤ جی آیا او کام او کام او کام میں نشانیاں دا سنا بکواس کرنا تو آیا ہی نہیں اور سا کیا چل کو نہیں اگو تیرے بے دیواری آ رہے ابا فوت ہو گیا ورکر بڑا تیز سی ورکر نے جناب ڈایا موٹا منجی نو کلمہ شہادت باؤ کے دل آج آیا ہی دوجہ ورکر کہنے لگے گل چنگی دے بھائی اے کام ٹھیک جے دل کرے کل سانو باؤ آکھے تو بھی ہیں انہیں ایسا کہ با نارد کلمہ شہادت باؤ میں بھی آیا ہوں میری بھی حاضری لا رہا ہے دین میں نواں کم سی انج جناب اصل دین ہوتے ہی رہ گیا ایڈی نویں چیز ایڈی پھیلی بغیر کسے ٹرین تو کراچی بھی پار کر گئے حضرات جڑی بدت پھیل دی بڑی ہے قد بڑا کٹ دی ہے بدت قد بڑا کٹ دی ہے تو اڈی منجی تھلے رہ گئی ہے ڈیلا اتے نکل گیا ڈیلا اتے نکل گیا سوانک او کالا سوانک انہوں کئیاں لاکے ٹڈن دینے ٹڈن سوانک ٹڈن تو اڈی منجی تھلے رہ گئی سوانک اتے بات گیا ہے شاہ کالا تو اڈی منجی تے ککی نظر ہونڈی ہے بگی او شاہ کالا تے پولا بندہ دیکھے آدھ فصل ہوئی نا کی ککی ککی لے پھر دے ہو اللہ اکبر حضرات ذرا توجہ فرما دے دایا جے توجہ کر دے دایا جے عرض کر دیتا جس ویلے ڈیلا اگ پیا کوئی اگ پئی ہے ٹڈن سوانک اگ پیا نڑو اگ پیا زمیندار کہندا آؤ مزدورو دہاڑی تانوں رج کے دیاں گا آؤ نا تے آ کے ذرا پہلی میری دے وچوں فصل دے وچوں آ جنہ ڈیلا نظر آ رہا ہے اے ڈیلا کٹ دیو آ جنی کوئی نظر آ رہی ہے اے بھی پٹ دیو جڑا تو جنہ ڈیلا تے کوئی نڑو نظر آ رہا جڑا تو پٹ دیو ان سے سنا جننے مزدور سن پٹ دے ساری پہلی چوں پٹ دیتا وٹ بننے تے آئے تے وٹ تے بھی وٹ بننے تے بھی نڑو کھبل کہا تڑا والا وہ بھی ہو گیا اونا گیا تھا نالنے او پتر کی مسئلہ ہے چپ ہو جا بس کر اللہ اکبر اونا کیا تھانا نہیں پٹیا جا رہا اونا کیا لے آؤ کئی انہوں کئی نال رمبے نہ پڑ دے نہیں آتے زمیندار دی بھی نظر پیدا دیو کی کر لگے ہو جی تسی آپ ہی دے کیا ہے کہاں پٹ دے ہو نڑو پٹ دے ہو ڈیلا پٹ دے ہو کوئی پٹ دے ہو تے پٹ رہے ہیں اس آکھیا اتھو نہیں پٹنی وٹ بننے تو او بولو وٹ بننے تو کیوں جی چوری صاحب تسی آپ نہیں سی کا اور میں تو انہوں کیا سی فصل دے وچوں پٹو فصل دے وچوں پٹو میں تو انہوں وٹ بننے تھا نہیں کیا کیوں جی
زمیندار کہندا جدوں فصل دے اندر اے چیزاں اگن گیاں تے فصل نوں نقصان دین گیاں، جدوں وٹ بننے تے اگن گیاں بڑیاں ہون گیاں، پٹھے بنن گے فائدہ دین گیاں، نویاں نویاں چیزاں جدوں دین وچ آن گیاں دین نوں نقصان دین گیاں، دین تو باہر ہون گیاں بندیاں نوں فائدہ دین گیاں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، مسلک حق اہل حدیث زندہ محمد وحید شیمہ صاحب کیویں فائدہ دین گیاں؟ میں طبرانی کبیر دی حدیث پیش کراں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے فرمایا من مشى الى صاحب بدعۃ لیفکرہ فقد اعان علی ہدم الاسلام۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جیڑا بندہ کسے بیتی بندے کو جاندا ہے او دی تعظیم کردہ عزت کردہ احترام کردہ انہیں دین نو ٹان ویچو دی مدد کیتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دی حدیث تو پتہ چل گیا بدت دین نو ٹان دیئے، بدت دین نو ٹان دیئے گران دیئے۔ کوئی بھی دین وچ نوی بدت آوے تے دین نو ٹان دیئے گران دیئے نقصان دین دیئے۔ کیویں؟ ہن دیکھو منجی دا تسی پنیری ایک دانہ لایا، ایک تیل ہے، جس ویلے انہیں اپنی جڑ پھڑ لئیے وہ جڑ دے اندر اکھاں نکلیاں ایدر ایدر ایدر، ہن ایتھو لگیاں نے نالیاں نکلن، بوٹا بڑھنا ہے بوٹا، انجی گالے نا ایک دوسرا نالی لائیے ہن کئی نالیاں اگنیاں نے جنہاں نے اتے جا کے پروان چڑھ کے دے سٹے لگنے نے دانے پودے اندر پہ جانے دانا، آخر کار ہن جس ویلے ادھروں نالی نکلن لگی ہے دوسری، ڈیلے نے چھال ماری بھج کے آ گیا، ڈیلے نے چھال ماری بھج کے آ گیا۔ اونا سی اصلی درود اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، پج کے آ گیا صلاۃ و سلام علیکہ۔ حضرات راہن بات را توجہ فرما دے جایا جے سمجھن دی کوشش کرے آجے، اگر میرے انداز تو کو میرا ویر پرا وقتی طور تے گسے کردہ ہوئے تے میں معذرت چاہنا، دیکھو میں کوئی لفظ نہ کسی عالم دا برا نام لواں گا، نہ کسی مسلک دا، نہ ہی کسی مسلک والے دا کوئی لفظ برا نہیں بولاں گا، سمجھان دی کوشش کراں گا۔ اللہ دین سمجھان دی تے سمجھان دی توفیق دے۔ ذہن ذرا نیوٹر رکھ کے بیان سنیا جے میرے پراؤ، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ جس بندے تے اپنی سب تو وڈی رحمت نازل کردہ نو اپنے دین دی سمجھ دیندہ ہے۔ کیوں بھی اللہ دی رحمت لینا چاہتی ہو نا؟ اللہ دی رحمت کی ہے دین دی سمجھ، اللہ دی رحمت کی ہے دین دی سمجھ، دین دا فہم تے دین دی سمجھ، اے اللہ رب العالمین دی بہت بڑی رحمت ہے۔ آئیے ذرا بات تے توجہ کر دے جا، آج کم لگا جے ان بہا دیو بٹھا دیو، ویکھو وکھی کئیاں اٹھنا جے، ویکھو وکھی کئیاں اٹھنا جے، بٹھا دیو، جڑا اٹھن لگے نا انہوں پیار نہ بہا دیا کرو۔ لو ذرا ہن بات تے توجہ فرما دے جایا جے، بات تے غور کرے آجے، عرض کر دیتا ہے کہ دین جڑ بدت جڑی ہے دین اٹھان دی ہے، کمیں اٹھان دی ہے، اصل فصل جڑی ہے منجی لائی ہے، جدوں ادھروں نالی نکلن لگی ڈیلاں آ گیا، ادھروں نکلن لگی سوانک آ گئی ہے، ادھروں نکلن لگی تے کوئی آ گئی ہے، ادھروں نکلن لگی ہے نڑو آ گیا ہے، اور اے بوٹیاں جڑیاں بعد میں چگیاں، انہاں نے آ کے او دیاں اکھانوں دبا لے، منجی دیاں نالیاں نکلن تو رہ گئیاں، بدت آ گئی۔ اجے بھی سمجھ آئی جے کہ نہیں کہ بدت دین اٹھان دی ہے؟ نہیں سمجھ آئی؟ منجی اصل فصل ہے تے جڑی باقی چیزاں انجی کہہ لو منجی دین، جنہ سجے کھبے نکلے ہیں سارا ندین۔ جڑا کھا بوٹی وچ اگدا ہے نا کئیاں علاقیاں جنوں گند کہندے نے، ویکھ کڈا سوہنا نام ہے گند،
گند کہندے نا کئی علاقے شاید تواڈے علاقے بھی گند کہندے ہون جیڑیاں بوٹیاں اپنے آگوں اگ پیندیاں نا بعد وچ نویاں او دا نام کیڈا سونا ہے گند نہیں سمجھ آؤں دے اصل فصل وچ جڑیاں بوٹیاں بعد وچ اپنے آپ اگدیاں نے ویکھن میں بڑیاں ہی سونیاں پر ہے کی ہے گند ویکھن میں چینی ویکھن میں جلیب ویکھن میں مرغے ویکھن میں کھیر ویکھن دی اندر سیویاں ہے کی ہے گند چھوٹے چھوٹے سمجھ آگئی وڈے اجے بھی چوپی نے حضرات ذرا ہن بات توجہ فرما دینا آج عرض کر دیتا ہے ہن اے جڑیاں گند باندھ وچ گیا گند نے ہن جنا اصل فصل نو اگا نہیں دیتا نہ دین اگ پیا دین اوتھے رہ گیا ہے اسی طرح عرض کر دیتا ہے کہ دین دی اندر جدوں کو بدعت آندی ہے سنت نو مٹا دیتا جاندا ہے جیسا کہ سنن ابن ماجہ دی حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ان قریب ایسے لوگ کی آن گے ان قریب ایسے لوگ کی آن گے جیڑے نبی دیاں سنتانو مٹان گے یطفئون سنتا سنتانو مٹان گے اور وَيَعْمَلُونَ بِالْبِدْعَ بدعتاں تے عمل کرنگے تو اور کی انہاں دی نشانی ہوئے گی وَيُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ نمازانو بلا وجہ جان بڑھ کے لیٹ پڑھنگے نہیں سمجھ آئی حدیث سنن ابن ماجہ دی حوالے دا میں ذمہ دار ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ان قریب ایسے لوگ کی آن گے جڑے سنتانو میں ٹان گے تے بیتاں تے عمل کرن گے حدیث تے میں پہلا بھی پڑھی سی لیکن 5 یا 7 سال ہو گئے نے وہ دن میں حدیث دی بڑی سمجھ آئی ایک بندے میں فون کیتا کہندہ کاری صاحب میں اکاڑے تو بول رہا ہوں میں کیا فرماؤ کہندہ میں گمام اگے کھڑا ہوں تے لکھیا ہے جشن ملاد کی خوشی میں داڑیاں فری منیاں جان گیا میں کیا ہونا حدیث دی سمجھ آئی ہے مولانا ثناء اللہ صاحب چلے گئے میں کیا آج حدیث دی سمجھ آئی ہے یطفئون سنتا وَيَعْمَلُونَ بِالْبِدْعَ ایسے لوگ کی آن گے جڑے سنتانو میٹان گے تے بدتاں تے عمل کرن گے بدت تے عمل کرن گے سنت نو میٹان گے اور بات رات توجہ فرما دے ڈایا دے سنتانو میٹان گے داڑی سنت منائی جائے گی منی جائے گی کس خوشی چ جشن ملا جڑا دین وے نما کام میں او دی خوشی چ بدعت دے بدلے سلطانوں میں ٹان دیتا جائے گا فرمایا اے لوگ کی ہونگے کون وَيُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ اے نمازانو لیڑ پڑھ دے ہونگے نمازانو دیر نہ پڑھ دے ہونگے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فجر دی نماز پڑھ دے میرے پیغمبر فجر دی نماز پڑھن دے صحابہ اکرام بیان کر دینے بی بیاں بھی نماز پڑھن دے واسطے آن دیا سن جدو نبی پاک نماز پڑھا کے فارغ ہو جاندے تے بیبیاں گلیاں وے جاندیاں اسی اجے اینا اندھیرا ہوندا سی پہچان نہیں سکدے آ بی بی کون ہے پتہ چلیا کہ نبی پاک علیہ السلام دی سنت فجر دی نماز فجر دے اندھیرے چھ رات دے اندھیرے چھ نہیں فجر دے اندھیرے چھ فجر دے اندھیرے دے اندر میرے پیغمبر فجر دی نماز پڑھیا کر دے سن ایک روایت پیش کر دیتی جاندی ہے دیکھو جی حدیث میں چاندہ کہ روشنی میں نماز پڑھنا افضل ہے حالانکہ تے کدی نہ غور نہیں کیتا گالے وے کہ او حدیث تے مانا ہے نے اندھیرے وے نماز شروع کرو ایڈا لمبا قیام کر دے جاؤ حتیٰ کہ فجر دی سفیدی ہو جائے اور باتیں آوے تے جے اگر اے کہ دن دی روشنی میں نماز پڑھنی افضل ہے اگر اے افضل ہے تے رمضان میں جا کے پھر افضل عمل کیوں چھڑ دے ہو نہیں سمجھ آئی
باقی 11 مہینے دے فجر دی نماز چٹے دن جا کے پڑھنی پڑھانی ہے جان بڑھ کے، ایک رمضان دا مہینہ آ جاندہ تے ساڑھے تو بھی پہلا جیڑوے افضل عمل ہے چٹے دن پڑھنی تے رمضان میں تے افضل عمل بڑھ چڑھ کے کرنا چاہیے دا یہ دا مطلب ہے جب رمضان ہوندہ ہے تے رمضان آ کے منا لیندہ ہے تسی نہیں اہل حدیث دا مسلک سچ ہے۔ حضرات ذرا حربان تے توجہ فرما دے ڈایا دے شہر دی نماز دا ٹائم آ گیا، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث جو ملدا ہے کہ جس ویلے سورج سر تے وے کوئی نعمت نہیں، جو ہی سورج ٹل گیا تھوڑا جا سایہ ٹل گیا تے ظہر دا ٹائم ہو گیا، یہ افضل وقت ہے ظہر دا۔ میرے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا انہاں دا بیان سن قبرہ بیقی دے اندر فرما دیا نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو میں اپنی ہوش اندر نہیں دیکھیا نبی پاک نے کوئی نماز بغیر وجہ تو افضل ٹائم تو ہٹ کے پڑھی ہو، افضل ٹائم تے افضل وقت نبی پاک نماز پڑھیا کر دے۔ ظہر دی نماز دا ٹائم ہے جس ویلے سورج ٹل گیا تے نماز دا ٹائم ہو گیا، چلو اذان کہیے وچ کوئی وقفہ دے دیتا ہے لوگاں دے واش روم دا وضو دا 20 منٹ دا 25 دا 15 دا جنہ وقفہ چلدا ہے بعد اندر جماعت کرا دیتی جائے، لیکن کئی میرے احباب وہ بھی نے جڑے جان بوجھ کے نماز نو لیٹ کر دے نے۔ اج کل جڑا ظہر دا ٹائم ہو جاندا ہے تقریباً 12:15 دے قریب اے ظہر دا ٹائم شروع ہو جاندا ہے۔ اہل حدیث آج بھی الحمدللہ کوئی 12:30 جماعت کرا رہا ہے، کوئی 1:45 کرا رہا ہے، کوئی کرا رہا ہے، لیکن کئی میرے بھائی جان بوجھ کے 2 بجے وَيُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ جڑے بدعتاں کرنگے سنتاں نو مٹانگے بدعتاں تے عمل کرنگے انہاں دی ایک نشانی ہے نمازاں نو جان بوجھ کے لیٹ پڑھنگے۔ عصر دی نماز دا ٹائم ہو گیا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے اور ظہر دا ٹائم جڑا ہے یہ کنی دیر تک رہندا ہے، ظہر دا ٹائم کنی دیر تک رہندا، توجہ کرے آجے ہر چیز دا سایہ او دے بولو برابر ہو جائے، ہر چیز دا سایہ ہو دے۔ مثلا میرا قد 5 فٹ ہے، میں ایک مثال دے لگا 5 فٹ کسی دا 6 فٹ ہے، وہ اپنا سایہ تو 15 مل لوے جدوں دا سایہ او دے برابر 6 فٹ قد دے 6 فٹ سایہ 5 فٹ قد دے 5 فٹ دے جدوں دے قد دے برابر ہو جائے نا تے زور دا ٹائم ختم ہو گیا، ہن اے ختم ہو گیا ہے تے جنہ ماشاءاللہ پڑھنی 2 سوا 2 ہے ہون اونا دا تے افضل ٹائم ہی ادو ہی رہنا ہے جدو سایہ ہر چیز دا دے برابر ہو گیا ہے، حالانکہ زور دا ٹائم ختم ہو گیا ہے، ہون تے نماز قضا ہے، جان بوجھ کے نمازاں قضا کروائیاں جا رہی ہیں۔ حضرات ربات دے توجہ فرمان دے جایا جے باقی نمازاں دے ٹائم عمل بھی غور کر لیا جے با لمبی نہ ہو جائے۔ دشنا چانامہ نبی پاک علیہ السلام فرمان دے نے ایسی لوگ کیان گے یطفئون السنتا ویطفئون السنتا ویعملون بالبدعت ویؤخرون الصلاة۔ فرمایا نمازاں نو جان بوجھ کے لیٹ پڑھنگے دیر نال پڑھنگے نہ سنتاں نو مٹانگے تے بدعتاں تے عمل کرنگے۔ ہن بات تے غور کر دے جایا جے گل ہو رہی سی بدعت دی، دیکھو جی تسی بھی تے بدعت کر دے ہو نا بھائی کیویں کرنے ہاں؟ نبی پاک علیہ السلام نے سپیکر وے تقریر نہیں کیتی، تسی ساؤنڈ وے تقریر کرن دے ہو، اے بھی تے دین وے نواں کام بھائی دین وچ نہیں۔ اور تینوں کیڑے کملے نے کیا کہ سپیکر دین ویچے؟ سپیکر دین ویچے نہیں، دین واسطے ویچے نہیں، بدعت تو وے جو دین دے ویچو وے۔ حدیث پڑھ لگا نبی پاک علیہ السلام فرمان دے نے
من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. میرے پیغمبر ارشاد فرماندے نے جیڑا ساڈے دین دے اندر من احدث فی من احدث فی امرنا جیڑا بندہ ساڑے دین اندر کوئی نواں کم کردہ وہ کم مردود ہے قبول نہیں ہو بدت ہے. آج ہے بدت دی تعریف دین دے اندر کوئی نواں کم کرنا دین دے اندر کوئی نواں کم کرنا. حضرات ان بات دے توجہ فرما دے جایا جے دین دے اندر کوئی نواں کم کرنا دین دے اندر خصوصاً عبادات دی بات ہو رہی ہے. عبادات دا کوئی طریقہ نواں اختیار کر لینا دین دے اندر کوئی نواں کام کرنا. فرمایا اے بدعت دین دے اندر تے دین دے واسطے سپیکر دین دے اندر نہیں دین تو باہر ہے. جے دین دے اندر ہوندا تے کسے دی نماز جمعہ تقریر سپیکر تو بغیر قبول ہی نہ ہوندی. ہن بھی میں کئی جگہ ایسیاں نے لینڈ بند ہو جے بغیر سپیکر تو جمعہ ہو رہا ہے ہوندا کہ نہیں. پتہ چلیا سپیکر دین دے اندر نہیں اے دین تو باہر ہے. بدعت ہوے جو دین دے وچ کیتی جائے او مثال کو لیتے نہیں جڑی یہ جو میں دیتی ہے کہ منجی دے اندر بوٹیاں نمیاں اگ پین تے فصل نو نقصان دے دیاں نے. بار وٹ بننے تے اے ہوئی بوٹیاں اگن نقصان نہیں بلکہ دین دے اندر کوئی نواں کم کیتا جائے نقصان. دین تو باہر دنیا دا کوئی ایسی چیز آئی ہے سہولت ہے نوی تو نوی ہے. پہلا حال واندے سو ڈنگراں نال انجی ہے نا گاواں نال ٹگیاں نال سنڈیاں نال کٹیاں نال کئی جگہ گدیاں نال وغیرہ حال واندے سن. لیکن اللہ نے سہولت دی سینسی دور ہے ٹریکٹر آیا ہن تے بڑیاں مشینریاں آ گئیاں نے سہولت ہے کیونکہ وہ دین دے وچ نہیں دین تو باہر ہے. دین تو باہر ہے لہذا دین تو باہر نواں نوی چیز آوے کوئی نوی تو نوی نہ سہولت آوے اٹھا لو. سپیکر دین تو باہر ہے دین دے واسطے استعمال ہو رہا دین دے اندر نہیں. اسی طرح جڑی کار ہے یہ دے بارے بھی سن لیا جے رب العالمین فرماندے نے والخیل والحمیر والخیر کوئی حافظ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینة ویخلق ما لا تعلمون. فرمایا اے گھوڑے کھچر گدے آجڑے اونٹ وغیرہ نے اے ساریاں تواڈیاں سواریاں بھی نے تے تواڈی عزت بھی نے. مال جڑا عزت ہے نا حلال مال عزت ہے. فرمایا دوڑیاں سواریاں نے نہ تے سواریاں کرو لے ترکبوہا نہ تے سواریاں کرو اونٹ تے کرو گدھے تے کرو کھچر تے کرو گھوڑے تے کرو اور کئی سواریاں وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. جدوں قرآن پاک اترے ادو صحابہ اکرام دا دورے فرمایا کئی سواریاں نویاں آن گیاں جڑیاں تسی جان دے ہی نہیں. اللہ جڑیاں نویاں سواریاں آن گیاں کی کر رہی نے فرمایا لے ترکبوہا اگے واؤں آتفا ہی ہے آتفا پچھلی گل چل دی آ رہی ہے اتب پیچھے جا رہے ہیں اور اتب پیچھے جا رہے ہیں کی کہہ رہے ہیں جڑیاں نویاں آن گیاں کارے موٹر سیکلے جہاز ٹرک کے ٹرینے نویاں سواریاں نے اللہ کی کرنیاں نے فرمایا لے ترکبوہا انہاں دے سواری کرنی ہے. اللہ کئی دے کہنے نے بھی نوی چیز ہے. نبی پاک کارتے بیٹھے نے تھی کاراں تے بہ کے آ کے تقریراں کرنا ہوندے نبی پاک بیٹھے نے کارتے
رب تو کار حدیث دی گل کرنا تھے تے قرآن کہہ رہا ہے کئی ایسیاں سواریاں گیاں جڑیاں تسی جان دے ہی نہیں ہے، سائیکل موٹر سائیکل بائک وغیرہ موٹر کار بس ٹرک وغیرہ صحابہ جان دے ہی نہیں سن، اے نویاں آئیاں نے، ہن انہاں نویاں نو کرنا کی ہے لے ترکبوہا، انہاں تے تساں سواریاں کرنیاں نے، پتہ چلیا کار موٹر سائیکل دین وے نواں کام نہیں، یہ دین تو باہر ہے، یہ دنیا دی سہولت ہے، دین تو باہر نوی چیز کو آوے او دا استعمال کرنا جائز ہے، لیکن دین دے اندر کوئی نواں کام کرنا جائز دین دے اندر نواں کام، دین دے اندر نہ کلان دا ختم ہے نہ 10ویں دا نہ 40 دا، میرے پیغمبر اسلام دا زمان ہے، مسجد دی ایک صفائی کر دی سی بڈی جی مائی کالے رنگ دی، ایک قبیلے دی سی نہ بڈے ویلے آزاد کر دی تھی ہے، میرے پیغمبر کو لائی کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گئی، نبی پاک نے دا خیمہ مسجد دے اندر لا دیتا ہے، مسجد دی صفائی کریا کر دیئے، رات دے ٹے فوت ہو گئی، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے انہاں نے رات دے ٹائم بی بی دا جنازہ چکیاں تے جنازہ پڑھ کے دفنا دیتی ہے، بی بی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو خبر نہیں دیتی، میرے پیغمبر آرام فرما رہے نے، نبی پاک دی اس طرح آرام اندر کدے خلل واقع نہ ہو جائے، آپ علیہ السلام آرام فرما رہے نے تے نبی پاک دل چڑھیا، نبی پاک علیہ السلام دی توجہ نہ ہوئی، ابن ابی شیبہ دے وچ آندا ہے دوسرے دن یا تیسرے دن نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے مائی کتھے جے، او مائی کتھے جے، صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ تے پرسوں دی فوت ہو گئی ہے، رات نو اساں سوچیا تانوں کی زحمت دینی، اساں دفنات تھی، جے ہن کلاں دا ختم ہوندا دوسرے دن بولو دوسرے سویرے 8 بجے شروع ہو جاندہ ہے، اور رات نو اماں فوت ہوئی ہے دوجے دن 8 بجے صبح دا کلاں دا ختم سی دوسرے دن 8 بجے 9 بجے لا لو، ہن فیصلہ تو اڈے تے نے، ٹھنڈے حوصلے نہ غصہ نہیں کرنا، فیصلہ کرنا ہے، دو ہی گلاں نے، دوہاں چوں ایک گل منو، جے ایک کہو گے کھلاں دا ختم دین وچ ہے تے پھر تے اس مائی دا بھی کلاں دا ختم صحابہ نے پڑھیا، جے صحابہ کرام نے 8 بجے کلاں دا ختم پڑھ لیا، صحابہ کرام کلے پھلیاں بھی کھا گے، چھولے بھی کھا گے، سیب بھی کھا گے، کیلے بھی کھا گے، تے نبی پاک نو صلح بھی نہ ماری، دسو پھر صحابہ دے بارے کی تہاڈا عقیدہ ہویا؟ کیا صحابہ انہی جرت کر سکتے نے؟ دن دا ٹائم ہوئے نبی رحمت جاگ دے ہون تے دین دا کم ہوئے کھان پین دا بھی ہوئے تے صحابہ کلے کھا جان تے نبی پاک نو صلح بھی نہ مارا، کی خیال ہے صحابہ کلے کھا گے پھلیاں چھولے؟ یا تے ایک کہو میں ان اگلا جملہ بولنا نہیں چاہتا، یعنی پھر صحابہ تے تو اڈا تان آئے گا، تے جے کہو نہیں صحابہ تے نبی پاک دے سچے محب سن، او تے آپ تو بغیر قدم نہیں سن چک دے، تے پھر مننا پئے گا۔ صحابہ اکرام نے مائی دے کلاں دا ختم نہ پڑھیا نہ ہی پڑھایا ہے، کیونکہ جے ختم دیتا ہوندا پھر نبی پاک نو پتہ چل جانا سی، رات دی اماں فوت ہوئی 8-9 بجے او دے کلاں دا ختم ہو گیا، جے کلاں دا ختم پڑھیا گیا ہوندا پھر میرے پیغمبر نو پتہ چل جانا سی، اگر کلاں دا ختم نہیں تے جے اگر نبی پاک نے تیسرے دن پوچھیا کہ مائی کتھے جے، ایدا مطلب ہے کلاں دا ختم ہویا تے ہن کتھوں آ گیا؟ پھر منو نا دین میں نواں کام میں۔ اللہ اکبر۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ازواج مطہرات میرے پیغمبر دیاں دو بیویاں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت زینب ام المساکین میرے پیغمبر دی ایوی بیوی دو بیویاں حضرت دی حیات پاک دی اندر فوت ہویاں نے میرے پیغمبر نے جے کدے کلان دا 10ویں دا 40ویں دا سالانہ ختم دلایا تے دلیل دے دیتی جائے میرے پیغمبر دیاں 3 بیٹیاں آپ دی زندگی آیات مبارکہ دی اندر فوت ہویاں نے اگر نبی پاک نے ختم دلایا دیتا ہے تے ثابت کیتا جائے اللہ اکبر تے میرے پیغمبر دے صحابہ کرام ہاں ایک جھوٹی روایت بڑی مشہور ہوئی ہے نبی پاک دا بیٹا ابراہیم فوت ہو گیا نبی پاک نے ابو ذر نو حکم دیتا کھجوراں لے آؤ دودھ لے آؤ ستو لے آؤ آ گیا تے نبی پاک نے ہوتے کل پڑے چارے تے فرمایا ساریاں دا سواب میں بیٹے ابراہیم نو بخشیا تے لے ابو ذر اے سارے میں تقسیم کر دے اے بڑیاں ختمہ تے بیان ہوں دی دے تے جتھے بیان ہو جائے نا پیار نالی مولوی صاحب دے کول بہ کے نا تے پیار نہ کہہ جے مولانا اے دی دلیل جے دے دیو تے تو انہوں ایک گڑی نام دے دیاں گا وہ دیتے آیا جایا کریا جے نعرہ تکبیر اللہ اکبر زندہ باد مولانا محمد نواز چیمہ صاحب بڑے پیار نہ لڑنا نہیں جھگڑنا نہیں بڑے پیار نہ کہنا مولانا جی دی دلیل دے دیو تے گڈی دے دیاں گے رام نہ لایا جایا جے پٹرول بھی پوا دیا کرانگے بھامیں مہنگا ہو گیا پر دی کہ دلیل تے دے دیو نہ صحیح سند دے نار گپا ماریاں جاندیاں نے گپا حضرات عرض کر دیتا دین دے اندر نوے کم نے دین اندر نوے کم نے اور بات آ گئی ہے کہ سپیکر دی بات ہو گئی کار دی بات ہو گئی چلو جی مسجد تے ہے نا دین ویچ ہاں مسجد تے ہے دین تے پھر جڑا مسجد دا محراب کیا نبی پاک نے بنایا سی تسی بنایا ہے اے نواں کام نہیں اے نہیں بدت نہیں بدت دی پھر تاریخ پیاریو سنو من احدثا فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ساڑھے دین دے اندر کوئی نواں کم ایسا کم نواں جڑا پہلا تو دین وچوں ثابت ہی نہیں تے دین کی دا نام ہے قرآن تے آواز نہیں آئی قرآن تے حدیث دا نام ہے دین جیڑا نہ قرآن چو ثابت ہے نہ حدیث پاک دے بھی چو ثابت ہے اے وے دین بے نواں کام فرمایا جیڑا دین دے اندر نواں کام ادھر بات دے غور کر دے ڈایا دے دین دے اندر جیڑا نواں کام ہے ایسا کام جیڑا پہلا تو ثابت نہیں ہو مردود ہے بدت ہے تے ہن آئیے میراب نو دیکھیے کیا دین چو ہے کہ نہیں رب العالمین نے قرآن پاک اندر بیان کر دیتا ہے حضرت زکریا بڑھے ویلے اللہ تو پتر بے مانگ دینے فرشتے آگے اللہ نے دعا قبول کر لئی فرشتے آئے زکریا علیہ السلام نو بشارت دین واسطے فنادت الملائکۃ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ اللہ اکبر زندہ باد نہ بھئی میں تے طالب علمات بھی آئے میرے پر آدھا اس نے ظن اللہ قبول فرمائے اللہ میں نے اس قابل بنا دے ہے میں طالب علم لو بات رہا توجہ فرما دے نایا دے رب العالمین فرما دے نے فرشتہ آیا فرشتہ فرمایا فنادت الملائکہ بس تھک گئے ہو اللہ اکبر فنادت الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب فرشتہ آیا فرشتے نے آگے ندا دیتی ہے جی تو انہوں اللہ پتر دینا ہے بشارت دی آواز دین لگا تے زکریا علیہ السلام کتھے نے واہ واہ
قائم یصلی فی المحراب زکریا علیہ السلام کتھے کھلو کے نماز پڑھن دے نے سارے بولو محراب اندر میں ایک ویب سائٹ تے بھی پڑھ رہا تھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنے دور خلافت دے اندر بڑیاں مسجداں بنوائیاں تے مسجد دا نا مولانا انہوں نے محراب وڈا تسی دے ایک محراب دی گل کرن دے اور 3 ناؤں لگے جے ایک محراب بنایا ادھے نال ادھر ایک چھوٹی محرابی ایک ادھر چھوٹی محرابی او دا دروازہ محراب دے ویچے ایدہ بھی ویچے ہون ایتھے محراب کھلو کے جدو خطیب خطبہ دے رہے ہیں سپیکر چونکہ او دو نہیں ہون خطیب بولے ہیں او دی آواز اے محرابی وے کمی ہے ادھر کمی ہے کم کے باہر نکلی سپیکر دا کم دے رہی ہے دور مجمع تک جا رہی ہے یہ ٹیکنیک سی نہیں سمجھ آؤں ڈائی سویرے کو پتیلہ ہی پھاڑ لے آجے او دیتے منہ رکھ کے بولے آجے دیکھا جائے تو اڑی آواز بھرے گی کہ نہیں اللہ اکبر یہ ٹیکنیک سی آواز ودھان والی تو تے ایک دی گان کرنے تھے 3 نہیں آنے اللہ اکبر تے رب العالمین فرمان دینے وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ فرمایا زکریا علیہ السلام محراب اندر کھلو کے نماز پہ پڑھ دینے پتہ چلیا محراب کی ہے قرآن چو ثابت ہے قرآن چو محراب بدت آواز نہیں آئی محراب بدت او چلو جی منار تے بدت ہے نا اب تو سب منار بنائے نے نبی پاک نے اپنے زمانے مسجد نبی دا منار بنایا ہے تے پھر تسی کیوں بنا دے ہو پھر نواں کم ہویا نا سنو ذرا ایک ہندہ ہے مسئلہ ثابت ہونا ایک ہندہ ہے کم توفیق نہیں ایک چیز نہیں بنائی گئی توفیق نہیں بنائی گئی یا آپ نے حمیت کسے اور کم نو زیادہ دیتی ہے گھر وکھری ہے ایک مسئلہ ہی ثابت نہیں دین چو نماں کا مینار ثابت ہے مسئلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت دو اسمان تو آن گئے عیسیٰ علیہ السلام اسمان تو آن گئے میرے پیغمبر فرمان دینے حضرت عیسیٰ پیغمبر نے زرد رنگ دا سوڑ پہنیا ہوئے گا تے جنت دو پر فرشتیاں دے پراتے حضرت عیسیٰ پیغمبر نے ہاتھ رکھے ہونگے عیسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ رکھے ہونگے تے میں نام بیت المقدس تے مسجد اقصی دے مشرقی مینار تے اتن گئے مسجد اقصی دے مشرقی سفید مینار تے کچھ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں مشرقی تے مینار سے بدت ہو یا نا نبی پاک دی زبان چو نکلن دے آپ خبر دین دے نے انہوں کی میں کرما لیا بدت کہہ رہے ہیں سیانہ مانا تو کھانا دیکھا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے عیسیٰ علیہ السلام مشرقی مینار تے اترن گئے پھر اگے سیڑھی منگوائی جائے گی تاکہ ساریاں لوکانوں پتہ چل جائے حضرت عیسیٰ اسمان تو نازل ہوئے نے ہن آن گئے نا تے جناب عیسیٰ علیہ السلام اس طرح محسوس ہوئے گا تازہ غسل خانے چو غسل کر کے آئے نے سر چکان گے نا سیاہ وال ہون گے تے جدو سر تاں چکن گے نا تے پانی دے قطرے موتیاں دی طرح ادھر میرے بات دھیان کرو موتیاں دی ساری میں ٹوپی پائی ہے تے قطرہ نظر کیڑا ہونا ہے نہیں سمجھ آؤں ڈائی ہن قطرہ والا دے کدو نظر آئے گا جدو سار نہیں آواز آئی سر ننگا ہوئے گا
تے جناب عیسیٰ علیہ السلام جس ویلے سر چکان گے پانی دے قطرے زمین تے نکلن گے گرن گے پانی دے قطرے زمین تے گرن گے جدوں سر چکن گے تے والا تے پانی دے قطرے موتیاں دی طرح چمک دے ہون گے ہن عیسیٰ علیہ السلام اسے اس ویلے آن گے تے انہاں نو نماز دی دعوت دیتی جائے گی آؤ جی امامت کراؤ تے عیسیٰ علیہ السلام اس امت دی فضیلت نو جاگر کرن واسطے کہن گے نہیں اس امت دے امتیاں دا حق انہاں دی امامت کران ہن اس امت دی شان تو جاگر ہو گئی عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھن گے کپڑا رکھن دا کوئی ذکر نہیں کو گل دی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں یہ تے ضمناً گل آئی ہے میرا موضوع نہیں ہے ننگے سار تے دا مطلب یہ نہیں کہ ساری عمر کپڑا رکھنا جائز بھی نہیں ننگے سر نماز ہو جاندی ہے پر کپڑا زینت ہے ٹوپی زینت ہے رکھ لیا کرو ویسے نماز دے ثواب دا فرق کوئی نہیں کپڑا کپڑے تو بغیر اکو جا ثواب ہے اللہ اکبر اور بات جڑی میں کر لگا کہ میرے پیغمبر فرماندے نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیت المقدس مسجد اقصی دے مشرقی مینار تے اترن گے پتہ چلیا مینار بھی شریعت دے وچوں ثابت ہو گیا ہے کیوں جے اگر بدعت ہوندی تے میرے پیغمبر نبی دی خوبی ہوندی ہے برائی ویکھ کے پیغمبر چپ نہیں رہندا پیغمبر جیڑا او برائی ویکھ کے غلط کم ویکھ کے اودا رد کر دیندا ہے اگر غلط ہوندا بدعت ہوندا میرے نبی رد کر دیندے پھر اچھا جی چلو اے بھی مان لیا ہن قرآن دیاں زیراں زبراں اے تے دین ہے نا اے تے باچ لگیاں نے نا پھر اے نہیں بدعت اللہ دے بندے ہو تواڈے سمجھن میں فرق ہے تانوں بھلیکھا پایا جا رہا ہے بڑا سخت تانوں مس گائیڈ کیتا جا رہا ہے ہل چل شروع ہو گئی ہے ہل چل شروع ہو گئی ہے تشریف رکھو اجے کوئی بہتا ٹائم نہیں ہویا اللہ اجے تو میں تقریر شروع کرنی ہے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر مسلک حق اہل حدیث ناظر اسلام مولانا نواز چیمہ صاحب میں عمران صاحب نو کیا سی آپ صاحب نو لیٹ لے کے آیا جے میں جنہ لیٹ آیا لیٹ کر دی سبحان اللہ حضرات ہن باتیں توجہ فرما دے ڈایا جے میرے دوستاں تے ویراں میں عرض کر دیتا غور فرما دے ڈایا جے جناب ہاں دیکھو جی یہ جڑیاں قرآن دیاں زیراں زبراں نے کیا اے نہیں بدعت سنو بھائی سنن ترمذی دی حدیث پیش کر لگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے میرے پیغمبر دی حدیث سماعت فرمایا دے نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماندے نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماندیاں نے نبی پاک علیہ السلام قرآن کی میں پڑھ دے یقتئو قراءتہ آیتن آیا میرے پیغمبر جو تلاوت کر دے تے کلی کلی ایت پڑھیا کر دے سن پھر اماں جی نے پڑھ کے دسیا فرمایا نبی پاک اس طرح پڑھ دے سن الحمدللہ رب العالمین ثم یا کہ پھر میرے پیغمبر وقف کر دے سن پھر میرے آقا پڑھ دے سن الرحمن الرحیم اور جدو ام سلمہ نے نبی پاک تے کلو سن کے تے قرات کیتی ہے الحمدللہ رب العالمین دسو زیرہ زبراں پڑھیاں گئیاں نے کہ نہیں سمجھ آئی اچھا چلو اس تو تھوڑا جا اور پیچھے چلو مکہ مکرمہ غار حرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے جبریل آئے تے کی پہلی وہی توجہ میرے بار رکھے توجہ میرے بار پہلی وہی آئی اقرا بسم ربک الذی خلق زیران زبرات کوئی نہیں نا ہے نا یہ دا مطلب ہے یہ تے جبریل پڑھن دے نے زیران زبرات تے نبی پاک نے بھی جو پڑھ کے سنائی تے زیران زبرات تے بھائی تینوں اگر بدعت لگ دی تو بغیر زیران زبرات تو پڑھ لے
تے کہت میں پڑھ کے بخائی دے نکے نکے بچے کہن دے پڑھیندہ ہی نہیں زیرہ زبرہ تو بغیر جی لکھیاں بعد پھر گئیاں اور چو لکھن دی گالی آ جا لکھن دی سن لو عرب لوگ چونکہ انہاں دی مادری زبان عربی حدیث دیاں کتاباں ایتھے ہون عام فہم لوگاں واسطے زیرہ زبرہ پائیاں جاندیاں عام فہم پڑھ لگے جڑے آج بھی گرامر دے ماہر علماء نے حدیث دی کتاب اصل جڑی ہے بغیر زیرہ زبرہ تو فر پڑھ رہے انہوں پتہ ہے کہ زیر کتھے پڑھنی ہے قانون نے مثلا اگر کوئی مضاف لہ بن رہا ہے مرکب اضافی ہے مفرد نہیں مرکب اضافی ہے مضاف جڑا اگر پیچھے عامل نہیں مرفوع پڑھے آ جائے گا پیش مضاف لہ مجرور ہوئے گا 17 حرف جارہ نے کوئی حرف جر کسی اسم پہ آ گیا ہے وہ دے آخر تے زیر پڑھی جائے گی اے قانون نے فنون نے قانون نے قائدے نے جنہیں پڑھے نے او دے مطابق زیرہ زبرہ تو بغیر آج بھی پڑھ رہے نے تے جڑے نہیں پڑھ سکتے ان عام فہم انہاں دی سہولت واسطے زیرہ زبرہ پا دیتیاں جاندیاں نے پائیے زیرہ زبرہ دین دے وچ پہلے دن تو ثابت نے اے نمیاں نہیں لکھیاں تو آنی سہولت واسطے گئیاں نے کوئی گل دی سمجھ آ رہی جگہ نہیں بدت کی ہے بدت و من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جیڑا دین دے اندر نواں کم کیتا جائے ایسا کام جیڑا پہلا تو ثابت نہیں فرمایا او کم جیڑا مردود بدت ہے اور بدت کی ہے جیڑا دین دے اندر پہلا تو کم ثابت نہیں جدو حدیثاں سنائیاں مس گائیڈ کرنا لیا کہتے ہیں ہاں گلتے ٹھیک ہے واقع بدت بن جاندی ہے پر بدت دیاں 2 قسمان ہیں بدت حسنہ بدت سیئہ جی بدت حسنہ چنگی بدت کر لینی جائز ہے نواں کام میں جویں مفتی احمد یار نعیمی صاحب نے جاء الحق کتاب دا نام ہے ہر تقریباً مولوی صاحب دے کارے ہو وہ کتاب چ لکھے ہے کہندے نے جشن میلاد ہے بدت پر بدت حسن ہے چلو پہلی گل بدت منیا نے نا حضرات درد توجہ فرما دینا آجے عرض کر دیتا کہ جشن میلاد محفل میلاد جناب عید میلاد جشن میلاد محفل میلاد عید میلاد جلوس میلاد 4 چیزاں انہیں 4 چیزاں جڑیاں نے نہ تے غور کرنا ہے کہ دین دے اندر نویں کم کیڑے نے غور کر دے ڈایا جے انہاں چواں دے بارے تواڈے سامنے وضاحت کر لگا پہلا ذرا اے گل دا جواب لے لو جی بدت جڑی ہے نا ایک حسن ہے ایک صحیح ہے بری بدت چنگی بدت بری چھڑ دیو چنگی کر لو ہن بات تے غور کریا جے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے کل بدعت ضلالہ فرمایا ہر بدت گمراہی ہے میرے پیغمبر نے کسے بدت نو چنگیاں نہیں کیا فرمایا کہ ہر بدت گمراہی ہے اور دوسری حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ دا فتوہ بھی سن لے آجے المدخل الى السنن القبراء للبیہقی کتاب دا ایکو جلد وچ حسن سند دے نال حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کو دائتے فتوہ موجود ہے فرماندے نے سنو کل بدعت ضلالہ ولو رآہ الناس حسنا فرمایا سن لو جناب عبداللہ بن عمر کہہ رہے ہیں پیغمبر دے سنت دا پروانہ کہہ رہے ہیں پیغمبر دا صحابی فتوہ دے رہے ہیں کہ لوگوں ہر بدعت گمراہی ہے
اگرچہ لوکی انہوں ہسنا کہن اور صحابی نے فتوہ دیتا ہے لوکاں دے ہسنا کہن نہ بدعت ہسنا ہو سکتی سوال پیدا ہوتا ہے عبداللہ بن عمر کہندے نے کوئی بدعت ہسنا نہیں بدعت ہر گمراہی ہے تے اینا دے ابو جان حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینا دا دور خلافت آیا پہلا سنیا جے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینا دا دور خلافت آیا اینا نے اپنے دور خلافت دے اندر دیکھے ہے لوکی نہ ٹولیاں بنا بنا کے تراویاں پڑھ دے نے کوئی 10-15 دا ایتھے جماعت ہون رہی ہے تراویاں دی کوئی 15 اوتھے جماعت کران دے ٹولیاں نہ تراویاں پڑھن دے نے حضرت عمر نے مشورہ کیتا یار کیا ہے نا سارے ایک جگہ کٹھیاں کرتا جائے بہتر نہیں سارے ایک ہو کے پڑھن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی بات رسمات فرمان دے ڈایا جے حضرت عمر بن خطاب نے انہاں ساریاں لوگانوں ایک جماعت میں کٹھیاں کر دیتے دے دو انہاں دے امام کر دیتے نے ہمارا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابی بن کعب و تمیم الداریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایکوما اخدا عشر رقا حضرت عمر بن خطاب لنا ایکوما لنا سے اخدا عشر حضرت عمر نے حضرت عبی بن کعب تمیم داری نو آرڈر دے دیتا ہے کہ انہاں لوکاں نو 11 رکعتاں پڑھانا کنیاں 11 رکعتاں پڑھانا 11 رکعتاں اوڑی 20 آ رہی ہے نا 20 آ رہی روایت شاہ سے حضرات ان باترہ توجہ فرشن شاہ ضعیف دی قسم ہے ضعیف ہے نبی پاک صلی اللہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ نے آرڈر دے دیتا ہے اور آرڈر دیتا ہن امام ہو گیا واری واری ایک امام نماز پڑھا رہا ہے حضرت عمر گشت کر دے آئے نے آکے ویکھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ سارے لوگ کی ایک امام پیچھے نماز پہ پڑھ فرمایا نعم البدعہ مولی صاحبانو دلیل لب گئی انہاں ویکھیا جی حضرت عمر نے کیا نعم البدعہ لہذا بدعت ہسنا بن او بھائی نعمہ دا معنی ہسنا کنے کیتا درائے تے دسو اگر نعمہ دا معنی ہسنا ہے تے حضرت عبداللہ بن عمر انہاں دے پتر سکے رد کرن دے نے او فرمان دے نے کوئی اثر بدعت کوئی ہسنا نہیں بن سکتی حضرت عمر بن خطاب نے نعم البدعہ تک میں کہہ دیتا نعم البدعہ میں کئی مرتبہ مثال دے کے سمجھایا کرنا مثال دے طور تیرا غور فرمان دے جایا جائے مثال دے طور تے کسے پنڈ دے اندر ایک مسجد بنی ہے 50 سال پرانی مسجد ہے نیوی ہو گئی تو ساں ٹاکے نمے سرے بنائی ہون کوئی بندہ باہروں آیا اے مسجد نمی بنائی جے اے مسجد نمی ہے کہیں گے ہاں نمی ہے نمی ہے نا بولو نمی ہے کدو نمی ہو تو 50 سال پرانی ہے پرانی ہے نا کدو پرانی ہو تو نمی ہے تعمیر دوبارہ کرا یعنی مسجد دا وجود پہلے تو ہے مسجد دا وجود پہلے تو ہے گرا کے نمی تعمیر ہوئی او دیتے لفظ آ گیا نعم البدعہ کہ اے کم جڑا تساں نویں سرے کیتا ہے نا خوب ہے اے ٹھیک ہے اللہ اکبر لاہور ذرا بات دے غور کریا جے ایگو بات میں تواڈے گوش گزار کرنا چاہنا وا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نے ایگو بات سمجھائی ہے کہ آ جڑی تراویحاں دی جماعت نماز تراویح دی جماعت جڑی ہے اے پہلا تو ثابت ہے مثلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتاں نماز تراویح پڑھائی ہے جماعت نال پھر میرے پیغمبر فرماندے نے مینوں
خطرہ لاحق ہو گیا ہے تواڈے تے کدے فرض نہ کر دیتی جائے لہذا نماز تراویح جیڑی ہے میں جماعت نہ چھڑ دیتی ہے یعنی اے نہیں آپ نے کیا تساں جماعت نہ پڑھنی ہی نہیں آپ نے فرمایا مینوں خطرہ ہے کہ تے فرض نہ ہو جائے لیکن نبی پاک نے 3 دن پڑھائی ہے یہ دا مطلب ہے تراویح دی جماعت دین و نواں کم نہیں اے نبی دی سنت تو ثابت ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ مرحبا مرحبا ہاں لا دے کوئی گل نہیں چل دے نعرہ تکبیر مسلک حق اہل حدیث حضرت مولانا قاری محمد بن یمین عابد صاحب ناظر اسلام حضرت مولانا محمد نواز شیخہ صاحب مسلک حق اہل حدیث نعرہ تکبیر یہ دسے جے دے بارے دسے لو ماشاءاللہ تاڑے محبوب خطیب تشریف لے آئے نے لیکن حال تو جو کئیاں دا پھر ہی ہونا ہے 20 منٹ سن کے نا تو پھر اٹھنا بیٹھنا شروع کر دے گا اچھا مسئلہ کا حدیث ہو جانکاری ہوتے ہیں یہ بھی نعرہ مارا بنا اچھا جی نعرہ مارنا منے میں کیا منے دلیل ہے جو بنا دے کی حدیث بہتر ہے نہیں میں وقفہ دیتا ہے میں وقفہ کیتا ہے استقبال کا میں وقفہ دیتا ہے ہاں دلیل بھی ہے جی بخاری دی روایت جی دلیل ہے بعد میرے تو ہاں جی ذرا توجہ جی آگے نہ کر صاحب توجہ بھائی میں انشاءاللہ آخری جملے عرض کر کے بات ختم کرا بات عرض کرنا گا ذرا بات توجہ فرما دے رہا جے بات ہو رہی سی بدعت حسنہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جناب بدعت کیونکہ عربی زبان دے اندر بدعت لفظ نویں تے بولیا جاندا ہے یعنی کم جڑا پہلا تو ثابت سی لیکن اے چھڑ دیتا گیا تساں ادا اجرا جڑا کیتا ہے نا یہ پھر نویں سرے جماعت شروع کر لئیے اے بہت اچھا کام بہت خوب ہے غلطے سی لیکن یہ تھے اتنی حضرت عمر نے کہ جدہ وجود ہی پہلا نہیں لہذا دین میں نویں او ثابت ہے اللہ ایک اور حدیث مسلم دی پیش کی تھی جاندی ہے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے من سنہ سنتاً فرمایا جڑا بندہ دین دے اندر کوئی نواں طریقہ اختیار کردہ ہے کوئی نواں اختیار کردہ ہے او جڑے لوگ کی ہوتے عمل کردے نے انہاں دا ثواب ملدا ہے لیکن انہاں دے برابر اس بندے نو بھی ثواب ملدا ہے تانوں سمجھ نہیں آئی ایک حدیث پیش کی تھی حدیث ٹھیک ہے جیڑا دین اندر کوئی نواں من سننا سننا تن جیڑا کوئی نواں طریقہ دین وچ لے آندا ہے نواں طریقہ لے آندا ہے وہ نواں ہن کیڑا ہے کوئی سنت من سننا سننا تن کوئی نویں سنت اجاگر کردا ہے او تے جننے لوکی عمل کرنگے انہاں نو ثواب ملے گا اور انہاں دے برابر انہوں ملے گا ہن اے تو مراد کی ہے اے بھی ہن دیکھو نا ذرا حضرات تو سننا من سننا سنتاً کیڑا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم او طریقہ کیڑا ہے کسی امام دا نہیں کیوں او امام دا طریقہ نبی پاک تو بہتر نہیں جیڑا کوئی بہتر طریقہ بہتر نواں کوئی بہتر طریقہ لے آتا ہے
وہ بہتر طریقہ کیڑا کسے امام دا نہیں، تابعی دا نہیں، کسے محدث دا نہیں، کسے جنا پیر فقیر دا نہیں، وہ جڑا طریقہ ایڑا ہے یعنی نبی پاک دیاں سنتاں دے وچوں کوئی ایسی سنت ہے جیڑی چھڑ دیتی گئی ہے۔ ایک علاقہ ہے جتھے سارے لوگی داڑیاں منا دینے، اوتھے ایک جوان کہندا ہوئے داڑی رکھو ثواب جے، وہ آپ پوری داڑی رکھ دے، ہن او دے لو ویکھو ویکھی رکھن لگ پیندے نے، جڑے رکھ دے نے انہاں نے بھی ثواب، تے اس جوان نو انہاں ساریاں دے برابر ثواب، کیونکہ انہیں سنت نو زندہ کیتا ہے۔ او دا مانا تے آوے لیکن لوگاں لاتا بدت ہے۔ اللہ اکبر، بدت ہی میں بار بار تعریف کر رہا ہوں، بدت ہوئے جدا شریعت پاک دے وچوں پہلا وجود ہی نہ ملے، جنہیں جشن میلاد دا وجود ہی نہیں، جشن میلاد وجود ہی نہیں۔ خود کو نہ دے علماء، مولانا غلام رسول سعیدی نو پڑھ لو، مفتی احمد یار نعیمی نو پڑھ لو، اور بھی علماء جڑے معدل نے، سارے کہہ رہے ہیں نواں کام میں نہ نبی پاک علیہ السلام دے زمانے میں، نہ صحابہ دے زمانے میں، نہ تبع تابعین دے زمانے میں، ایتے بعد ویچا کہ جشن بھی بعد دی جا دے، عید میلاد النبی تے ضیاء الحق دے زمانے دی جا دے، جلوس جڑا 1890 دی جا دے کراچی تو، حضرات ساریاں چیزاں بعد دی جا دے، اے دین ویچ نویں سرے نویں، اے دین دے اندر بالکل نویں کام نے جنہ دا شریعت جو پہلا کو ثبوت ہی نہیں۔ یہ چیزاں دین اندر نویاں نے، بدعت نے، تے جڑا بدعت کردہ ہے نبی رحمت فرماندے نے او بندہ دین نو ٹاندہ ہے، جڑا میرے توڑے کر نو ٹائے سانو برا لگدہ ہے، جڑا اللہ دے دین نو ٹائے او اللہ نو کنا برا لگے گا۔ پر آؤ وقت آ رہے ہیں، نہ چڑیاں لانیاں نے، نہ لیٹاں، نہ پہاڑیاں، نہ ویکھن جانے، نہ ایدی خوشی اندر کو ونس ون نے کھانے پکا کے منڈنے نے، نہ کھانا پکیا کار آوے کھانا ہے، کار آیا بھی لینا، پر آقا موکھا دسیا جائے انجا ہے ویسی وابیاں ہے وابیاں پر کار آیا لے کے کھا پی لوانگے، بلکہ جو کو کہے گا اتھے بھی پہنچ جانگے، کئی انجدے بھی وابی ہے، کئی انجدے بھی وابی گلابی ہے، کھا پی گئے انہیں ایسی وابی ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا جنہیں بیتی دی تعظیم کیتی، حوصلہ فدائی کیتی، یہ دا مطلب ہے وہ بدت دی دیر پکا رہے ہیں، تو کھا کے دا حوصلہ بدا رہے ہیں، تو انہوں کہا نا بھائی اتھے جان تیرے گھر جانا دے بڑی دور دی گھر ہے، میرے گھر بھی لے کے آئے ہوں، میں نہیں ہوں لینے، کیونکہ بیتی فنکشن ہے، بیتی کھانا ہے، میں تیرا حوصلہ بدا کے تے دین دے مجرمہ چپڑا نام نہیں لکھانا، کار آئے بھی لینے اور چول کار آئے بھی لینے، جشن میلاد دیاں جلیبیاں بھی کار آئیاں، اور بھی چیزاں کار آئیاں لینیاں، تے نہ اتھے کھان جانا، اتھے بھی کھان جانا نہیں، جیڑا پکائے ان بھی سمجھانا ہے۔ اللہ دے بندیا دین میں نواں کام میں، دین میں نواں کام میں، چنڈیاں لیٹاں جلوس وغیرہ وغیرہ دین میں نواں کام میں، جڑا دین میں نواں کام کردہ ہے دین نو ٹاندہ ہے، اللہ دے دین نو ٹا کے اللہ دا مجرم نہ بن، اللہ دا مجرم نہ بن، اللہ دا مجرم نہ بن، اللہ تے شریعت دا مجرم او دا ٹکانا بڑا سخت۔ آئے نہیں آپ ساتھ؟ اچھا میں کہ اندر نماز پڑھنا لگ پہ، کیا ابو لہب کو میلاد النبی پر لونڈی آزاد کرنے کا کوئی فائدہ؟ تہجد کی اذان کے باب میں حکم، فی المحراب سے مراد کمرہ بھی، تو یہ بھی کمرہ ہی ہے، کمرہ نہیں جدے جب آواز گونج کے آ رہی ہے، یہ بھی تو کمرہ ہی ہے، یہ بھی کمرہ ہے، محراب بھی کمرہ ہے، کمرے دی تعریف کر دیو میں انہیں جواب دے دینا، کمرہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ سلیمان داود علیہ السلام کا واقعہ
ٹھیک ہو گیا, کمرہ ہے, کوئی مسئلہ نہیں, یہ بھی کمرہ ہے. کیا ابو لہب کو میلاد النبی پر لونڈی آزاد کرنے کا کوئی فائدہ ہوا؟ جی یہ روایت جڑی ہے نا صحیح بخاری اندر تابی دا قول ہے, صحابی دا نہیں, تابی دا قول ہے, اور اس قول دے لفظاں تے تسی آپ ہی غور کر لو, لفظاں تے آپ غور کر لو لفظ کی نے. ابو لہب نے لونڈی آزاد کروائی, لونڈی آزاد کیتی. کوئی پوری دنیا چو بندہ صحیح سند دے نال ایک روایت پیش کرے جدے وچ اے لفظ ہون کہ نبی پاک دی ولادت دی خوشی اندر لونڈی آزاد کیتی. کوئی بندہ صحیح سند دے نال ایک روایت پیش کرے جدے چے لفظ ہون. رہا مسئلہ لونڈیاں آزاد کرانا, یہ تے عرب دے اندر بہت بڑی نیکی سمجھی جاندی سی زمانہ جہالت دے اندر دی. غلاماں نو لونڈیاں نو آزاد کروانا انہوں نیکی سمجھا جاندہ سی. اسلام تو پہلا بھی انہیں نیکی سمجھ کے لونڈی آزاد کی تھی. انہیں تے حج بھی کیتے ہیں, جی میں طریقہ نہ لکھیا کہ 54 حج نے کیتے ہیں, لیکن حج ایک بھی دے کام نہیں آیا, یہ بھی نیکی دے کام نہیں آئی. تے رہا مسئلہ نبی پاک دی ولادت دی خوشی اندر لونڈی ادا, یہ دی کو دلیل دے دے, میں منن واسطے تیار. تہجد کی اذان کے باب میں حکم, یہ مینوں نہیں سمجھ آئی. تہجد کی اذان کے باب میں حکم تو کی پوچھنا چاہ رہے؟ وہ تے صحیح مسلم دی روایت ہے نا, نبی علیہ السلام نے فرمایا سی نا, بلال دی آزان تنو پلیکھا نہ پاوے, بلال دی آزان تنو پلیکھا نہ پاوے. جدوں اپنا بلال آزان کہندا ہے اس ویلے کھاؤ پیو, تے جدوں عبداللہ بن ام مکتوم آزان کدے اس ویلے کھانا پینا بند کرو. پھر حدیث دے لفظ نے بلال آزان کہندا ہے تاکہ او دی آواز نال آزان نال ستا ہویا اٹھ پوے. وہ آزان کا دے واسطے ستیاں نو اٹھان واسطے, تے جڑا اٹھیا عبادت اندر مصروف ہے وہ اپنی ساری دے کھانے دی فکر کر لے. یعنی پہلی جڑی اذان ہے اے دا تعلق رمضان نال خاص نہیں, اے خاص جڑا کوئی بنائے گا اپنے کولو بنائے گا, دلیل نہیں. کیوں؟ ساری دا وقت صرف رمضان چینی, رمضان تو علاوہ صحابہ رمضان تو علاوہ بھی نفی روزے رکھ دے. اس واسطے دو اذانہ حدیث پاک جو ثابت, ایک فجر دی ایک فجر تو پہلی. رہا مسئلہ دا نام کی رکھنا ہے, نہ رکھو, بغیر نام تو کہی آؤ. تے جے دی پہچان واسطے کوئی نام رکھنا ہے تجدی کہہ لو, ساری دی کہہ لو, رات دی کہہ لو, وہ تہاڈی اپنی ایک پہچان ہے. اذانہ تے دو ثابت نے نا. ہاں جی اگلی گل میں جواب دیتا سی. لو جی حضرت چونکہ قاری محمد بن یامین عابد صاحب حافظ اللہ تشریف فرما نے, رک کے بس کر کی رویسی ہو. ایک بندہ سال بھر کسی مسلمان نے ناراض رہندا ہے تو دے نامہ مال وچ قتل دا گناہ لکھیا جاندا ہے. ہمیں من کڑت گل ہے, کوئی بھی نہیں کہتے دلیل ہے. رات دیر تک واعظ و نصیحت کی محفل کی کوئی شرعی دلیل. حضرت نوح علیہ السلام نے کیا, انی دعوتکم لیلا و نہارا, میں تنو رات نو بھی تقریراں کرنا تے دنے بھی. بس حدیث میں عشاء کے بعد جلدی سونے اور فجر کے ساتھ جاگنے کا حکم ہے. بالکل ٹھیک ہے. اے سوال باہروں نہیں آئے, اپنے نو ٹھڈ پیڑ ہوندی ہے, یہ باہروں نہیں آئے. کئی سوال جڑے ہوندے نا اپنے ٹھڈ پیڑ ہوندی ہے, پیا گل ہو گئی ہے تے ہن کسے نو دین دی سمجھ نہ آ جائے, کسے نو کتے سمجھ نہ آ جائے کہ ہاں بدعت چھڑنی ہے, پھر اپنے جڑے ہوندے نا تھوڑے پڑھے تھوڑے پا نہ پڑی تے وقت نو پھڑی, پانڈے میں پانی تھوڑا ہوئے تے اچھلدا بہت ہے, وہ پھر پڑھکدا پھردا کہ میں اپنا علم ظاہر کراں. چلو کر لے ظاہر. انی دعوتکم لیلا و نہارا, آ گیا رات دا نام. جیڑی حدیث میں اے ہوندا ہے اس حدیث میں حضرت تانوں اے نہیں نظر آیا کہ نبی پاک علیہ السلام نے
ایک رات نماز عشاء دی لیٹ پڑھائی، فرمایا اس وقت روح زمین تے تواڈے تو علاوہ اللہ واسطے کوئی نہیں جاگ رہا، اگر مینوں اپنی امت تے مشقت دا ڈر نہ ہوندا تے میں اس وقت نماز پڑھاندا۔ حضرت نماز عشاء تو پہلا نبی پاک نے فرمایا کہ بعد عشاء تو بعد تقریر ثابت ہو گئی نا، میرے خیال تمہیں سمجھ نہیں آئی۔ نبی پاک نے عشاء لیٹ پڑھائی تے عشاء تو بعد تقریر کیتی ہے، مولوی صاحب عشاء تو بعد رات ہوتی ہے تے رات نو نبی پاک تقریر کیتی، لاؤ نبی پاک تے فتویٰ کی لاؤ گے جنہاں اپنے ٹھڈ پیڑ ہو رہی ہے۔ قرآن میں ہے رات اللہ تعالیٰ نے آرام کے لیے اور دن معاش کے لیے، تے جا مولوی صاحب تو آرام کرو، اسی کدو تو نہ کیا بے آرام کرو جا۔ سارے ساروں نے سارے نبیوں پر تہجد فرض تھی، اور اللہ کے رسول نے فرمایا اگر امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو تہجد فرض قرار دیتا۔ پتہ نہیں میرے علم چ نہیں ہے روایت کتے ہے تے چلو میں دس دیا جے۔ بعض اے موقف ہے سیدہ عائشہ دے قول دے مطابق نبی پاک کو تے تہجد فرض سی، باقی نفل ہے۔ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ بخاری شریف میں ساری حدیث صحیح ہے؟ کوئی بھی حدیث صحیح؟ ہاں، امت دا اجماع ہے، صحیح بخاری اندر جو باسند روایتاں ہیں ٹوٹلی صحیح ہے، امت دا اجماع ہے۔ حضرت شعیب کے بارے میں وضاحت کریں، قرآن مجید میں جو بیٹیوں کا ذکر ہے کیا وہ حضرت شعیب کی بیٹیاں تھیں؟ نہیں، حضرت شعیب علیہ السلام دیاں بیٹیاں نہیں سن۔ کیوں؟ قرآن پاک پڑھو نا، پڑھا ایک منٹ حضرت، ایک منٹ میں لفظ آلہ دیں، سورہ ہود دی آیت ہے جتھے حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا سی میری بلا وجہ مخالفت نہ کرو، کتے توڑے تے اللہ دا عذاب نہ آوے جویں قوم لوط آیا، قوم ہود آیا، اور قوم لوط دا زمانہ تن وما قوم لوط منکم ببعید۔ دجیاں نبی اور یہ گل نہیں کہی لوط علیہ السلام کہ لوط علیہ السلام دی قوم دا زمانہ تاڑے تو کو دور دا نہیں ہوتے تاڑے لانگے دا زمانہ ہے۔ یہ دا مطلب ہے شعیب علیہ السلام دا زمانہ تے لوط علیہ السلام دا زمانہ قریب دا زمانہ ہے۔ تے لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم دے پتیجے نے، حضرت ابراہیم دے پتی، یہ دا مطلب ہے شعیب علیہ السلام حضرت ابراہیم دے قریب ہوئے نے، تے موسیٰ علیہ السلام تے اس تو سینکڑوں سال بعد ہوئے نے۔ تے موسیٰ علیہ السلام نے پھر انہوں نے بیٹیاں نو کامی پانی کیویں پیانتا۔ حافظ بن کثیر رحمہ اللہ نے انہاں سورہ قصدیاں تا وضاحت نہ کیا جنہ روایتاں وچ شعیب نبی دا نام ہوندا نہ ایک بھی صحیح نہیں، سب ضعیف نہیں۔ وہ کون سن؟ نام نہیں ذکر، بس ایک موخد بندہ سی، اللہ دا نیک بندہ۔ ہجرت مدینہ دن کو ہوئی یا رات کو ہوئی؟ ہجرت مدینہ دن ہوئی ہے، چٹی دوپہر، چمک دی دوپہر، صحیح بخاری دے لفظ نے۔ جنہ روایتاں وچ ہوندا ہے کہ رات نو ہجرت ہوئی ہے، انہاں چوں ایک بھی صحیح نہیں، سب ٹوٹلی ضعیف نے، ایک بھی صحیح نہیں۔ چمک دی دوپہر بخاری دے لفظ نے، اماں جی عائشہ فرماندیاں نے چمک دی دوپہر نبی پاک معمول تو ہٹ کے تشریف لے آئے۔ سانو کسے دسیا کہ نبی پاک آئے، اسی حیران ہو گئے۔ نبی پاک یا تے صبح ہوندے ہیں یا پچھلے ٹائم کیونکہ گرمی بڑی پیندی سی، آج حضور دوپہر وقت اتے آپ نے صافہ رکھے ہے دھوپ دی وجہ تو۔ ابو بکر اللہ دا آرڈر آ گیا ہے مکے نو چھوڑن دا، میں تے میری بہن نے سمانے جڑا توشہ وغیرہ سی، سمانے سفر تھیلے چ بنیا، بن کے حوالے کیتا۔ ابو بکر نہ چلے، ثم لاحق بالغار، سامان بنن تو بعد کتھے گئے؟ غار وچ۔ کیوں؟ مکے وچ گرمی اتنی شدت دی پیندی سی، دوپہر ویلے کو بندہ نظر ہی نہیں سی ہوندا، رات نوں تے کئی ٹردے پھردے سن، دوپہر ویلے نکلن دا بہترین موقع سی۔ گرمی اتنی شدت دی لوگ دوپہر نوں باہر نکلدے ہی نہیں سن۔ ثم لاحق، ثم تراخی بات، پھر اس تو بعد کی ہویا؟ ثم لاحق بالغار،
پھر غار میں چلے. بغیر عذر آدمی گھر سے باہر کتنا عرصہ رہ سکتا ہے بغیر عذر؟ حضرت عمر نے پوچھا سے اپنی بیٹی نو ام المومنین نو کہ بیوی اپنے خامد تو بغیر کنا گزارا کر سکتی ہو؟ نا کہ بڑی صابرہ عورت 4 مہینے کر سکتی ہے. تو حضرت عمر نے کیا سی کوئی فوجی 4 مہینے تو زیادہ مہاداں تے نہ رہے، 4 مہینے بعد گھر چھٹی گزار کے جائے. آپ ہی سوچ لو ہن اگلی گل جڑے جوان بڑھیاں کر کے شادیاں کر کے بڑھی نو گھر چھڈیا تے 2-2 سال باہر ٹر جاندے ہو، تہاڈی کس کم آئے گی کمائی؟ اتنا ظلم کر رہے ہو جوان بیبیاں تے. جڑا رزق اللہ نے لکھیا مقدراں دا ایتھے بھی لب جائے گا. چلو بیوی جدو بال بچے پی جائے مچور ہو گئی ہے چلے جاؤ. تے جے جانا ہی ایڈا ہی شوق ہے تو پھر ویاہ نہ کرا، پہلو باہر جا پھر آ کے ویاہ کرا. تے جے ویاہ کرایا ہی تے پھر 3-4 مہینے گھر آ واپس، مہینہ تو رہ کے جا. اور چلو